بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 7 سورہ الشعراء آیات 49، 50 اور 51۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فیضان اور نور نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سیکھی اور پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، عظیم الشان فتح، اور جو خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیا، اور وہ صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ جادوگر ہوتے ہیں، اور شام اس حالت میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا جام عطا فرما دے۔ اب ان کی جو شہادت کی شان بیان ہوئی ہے قرآن حکیم میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے کیا کہا؟ قالا، فرعون بولا، آمنتم لہو، تم اس پر ایمان لا چکے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ڈرتا تھا، نفسیاتی طور پہ گھبرایا ہوا تھا۔ اور ایک اور افتاد یہ آن پڑی کہ برے میدان میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا۔ ذلیل و خوار ہوا نا، سارا جو کھیل بنا بنایا تھا وہ اس کے اپنے خلاف چلا گیا، اور حقیقت واشگاف ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے جو اس نے اکٹھی کی تھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ قالا، فرعون نے کہا، آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں اجازت دوں گا تو سارے کام ہوں گے، میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو جادوگر مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروپ سے جا ملے، اور دوسری جو سب سے زیادہ فکر تھی، اسے خوف تھا کہ یہ عوام ساری کہیں ادھر نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک طرف یہ اپنی عوام کے نظریے کو بچا رہا ہے کہ جو اس کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور ان سے وہ اپنا سجدہ بھی کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا بھی تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کو یہ غم تھا کہ اب دونوں غم وہ کیسے مٹا رہا ہے، ذرا دیکھیں۔ کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ تو تمہارا بڑا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے استاد کے گروپ میں چلے گئے ہو، یہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو۔ ابھی تک چھپا رہا ہے، ابھی تک کوشش کر رہا ہے پردہ ڈال دے، ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ عوام کی آنکھوں، سوچوں سے، خیالوں سے دور چلا جائے یہ خیال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ لوگوں کے کہیں وہم و گمان میں، یقین میں یہ بات نہ آ جائے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ ضرور تمہارا بڑا ہے، الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ جادوگروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جادو سکھانے والا تمہارا استاد ہے، تم اپنے استاد کے بات مان کے استاد کے راستے پہ چل رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو بیمار ذہن کے لوگ، ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ جو ہیں، کمزور اعتقاد رکھنے والے، یہ بھی گمراہ ہی رہیں، ان کو کہیں ہدایت کی روشنی نصیب نہ ہو۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور بضرور کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، مخالف طرفوں سے، یعنی دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ٹوٹل 70 بندے تھے جی، 70 کے قریب جادوگر تھے، اور 70 بندوں نے جس وقت میدان میں کافر عوام کے سامنے اور کافر ظالم قسم کے، جابر قسم کے
فرعون کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوگا تو آسمان سے کتنی رحمتیں اتری ہوں گی، کیا منظر ہوگا وہ۔ ظالم کے سامنے بات کرنا، ظالم کے سامنے حق کا ساتھ دینا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا معرکہ تھا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، والا یہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے، واو لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اجمعین سب کو۔ اچھا، جب اس نے یہ دھمکی لگائی تو آگے جو مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ایمان جن کے دل میں گھر کر گیا تھا، وہ بولے قالو، انہوں نے جواب دیا لا دوئرا، ذرا پرواہ نہیں۔ انہیں کیا کہا؟ لا دوئرا، ذرا پرواہ نہیں، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ انہوں نے کہا مرنا تو پھر بھی ہے، اتنی شاندار موت پھر کبھی نہیں ملے گی کہ ادھر ہماری روح پرواز کر رہی ہوگی، رب تعالی ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا۔ پھر انہوں نے کہا انا نطمع، ہم پر امید ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دے گا ہمارے لیے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ان کننا، کیونکہ ہم ہیں، اول المؤمنین، پہلے ایمان قبول کرنے والے۔ دیکھیں جس وقت اس نے ان کے بازو کاٹنے کا حکم دیا ہوگا، ان کے جس وقت ایک ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا اور دوسری طرف ان کے پاؤں کاٹے جا رہے ہوں گے، تو بظاہر دنیا یہ سمجھ رہی ہوگی کہ انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اور انہیں جب کھجور کے تنوں پر سولی چڑھایا گیا اور ان کی روح قبض ہو رہی تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہیں کیا پتا کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے راحتوں کے اتنے ساما کیے ہیں کہ انہیں کانٹا چبھنے جیسی تکلیف بھی رب نے نہیں ہونے دی ہے۔ ادھر بظاہر ان کو تکلیف دی گئی، رب نے کہا ہم نے انہیں ہمیشہ کی خوشیاں اور راحتیں عطا فرما دی۔ دیکھیں نا، اللہ نے دنیا کتنی حسین بنائی ہے، اس کو لمبی مثالیں دی جائیں تو دی جا سکتی ہیں۔ کسی دنیا کی حسین چیز کو دیکھ کر بندہ اتنا کھب جاتا ہے کہ اس کو باقی کچھ یاد نہیں رہتا، اور وہ رب جس نے دنیا بنائی خود کتنا حسین ہوگا۔ شہید ہوتے وقت جس وقت رب کے حسین جلووں میں وہ منہمک ہوتا ہوگا، جلووں کو جس وقت وہ براہ راست دیکھ رہا ہوگا، خدا کے اس نے مطلق کا دیدار کر رہا ہوگا، اسے کیا یاد آ رہا ہوگا کہ میری ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، میرے بازو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ رب کی محبت نے اتنا کھویا ہوتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا، وہ رب کی محبت میں متصل ہوتا ہے، اسے اتنی لذت آتی ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن جب اسے پوچھا جاتا ہے بتا کیا خواہش ہے تیری، وہ کہتا ہے کہ ساری نعمتیں تیری بڑی پیاری ہیں، بڑی اچھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ لذت کا وہ مقام تھا جب ہم شہید ہو رہے تھے، تیرے یا الہ العالمین تیرے جلووں کا دیدار ہو رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں 100 دفعہ دنیا میں بھیج اور پھر ہم 100 دفعہ شہید ہوں، 100 دفعہ ہم وہ والا دیدار کریں اور لذت پا لیں۔ کیا پا لیں؟ لذت پا لیں۔ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ جنہوں نے شہادت پائی، جنہوں نے گمراہی کے اندھیروں سے نکل کے روشنی پائی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی دیکھ کے پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں گناہ کرنے کی توفیق بھی کبھی نہ دی، گناہ ہی نہ کیے نا، اسی جگہ مسلمان ہوئے اور شام کے وقت انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ 70 کے 70 لوگ کیا تھے؟ مومن تھے، اور ان کو اللہ نے اتنا مقبول بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا پیار کیا اللہ نے ان سے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب لا ریب قرآن کا موضوع بنا دیا، قرآن کا موضوع بنا دیا۔ آج کے درس میں سب سے جو پہلی چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حق نظر آئے تو کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، آپ کو سادہ کہا جائے، آپ کو بے وقوف کہا جائے کہ آپ نے غلط کیا ہے،
آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ فلاں بدماش بھی کھڑا ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا آنی جانی چیز ہے. اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں بلکہ عزت کو اللہ کے حوالے کریں اور ہمیشہ حق کا ڈٹ کر ساتھ دینا چاہیے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے. دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے. قرآن حکیم کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.